الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس جاں والی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق سب احترام میرے بزرگوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے عطا کردہ کرم سے ایک بار پھر مل بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار احسانات ہیں ہم بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے حساب انگنت بے شمار احسانات نعمتیں ہم پہ کی ہیں، جس کے بارے میں خود رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم ان کو نہیں شمار کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہیں جو اتنے بے حساب ہیں، حساب میں آ نہیں سکتے، انگنت ہیں، گنتی میں آ نہیں سکتے، بے شمار ہیں، شمار کیے نہیں جا سکتے۔ اتنے احسانات ہیں رب کے ہم پہ، اور آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 بڑے احسانات جو اس نے ہم پہ کیے ہیں اپنی گفتگو میں وہ بیان کروں گا۔ ویسے تو بے شمار احسانات ہیں، اور جو 4 بڑے احسانات ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا احسان جو ہم پہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف
یہ سب سے بڑا احسان ہے رب کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. 18,000 مخلوقات اس کائنات میں بستی ہیں. 18,000 مخلوقات. ان 18,000 مخلوقات میں سب سے اشرف، افضل، اعلی، بالا اللہ نے انسان کو بنایا. اب سوال یہ ہوتا ہے، اس نے جو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، کیا ہم نے اس کے لیے دعا کی تھی؟ اللہ سے یہ بزرگی اور انسانیت رب سے طلب کی تھی؟ کیونکہ ہم دعا اس وقت کرتے جب ہم ہوتے، ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا، ہم کیا دعا کرتے؟ تو ہمیں اشرف المخلوقات اس نے بنایا. یہ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا؟ کس نے چاہا؟ 18,000 مخلوقات میں افضل مخلوق ہمیں بنایا. یہ ہماری چاہت ہے یا اس خالق کی چاہت ہے؟ تو پھر محبت پہلے ہم نے کی یا اس نے کی؟ وجود بھی نہیں ہے پھر بھی انسان سے محبت کر رہا ہے. ابھی وجود بھی نہیں ہے، پیدا فرمانے سے پہلے محبت ہے. 18,000 مخلوقات نے ہمیں اشرف بنایا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، وہ سارا کا سارا کرم خدا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ گزر رہے تھے کہ ایک کتے نے آپ کے ساتھ بات کی، آپ کو کچھ کہا اپنی زبان میں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ مریدین ساتھ تھے، آپ بیٹھ گئے، سر پکڑ کے آپ رونے لگے. مریدین نے کہا کہ حضرت کتے نے ایسے کیا بات کر دی کہ آپ کو رونا آ گیا؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ اس نے وہ بات کی ہے جس نے میرے دل کی دنیا کو جھنجھوڑ ڈالا ہے، جس نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا. اس نے ایسی بات کی ہے. کیا کہا؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ کتا مجھ سے کہنے لگا، اے بایزید یہ بتا تو نے کون سی نیکی کر رکھی تھی کہ رب نے تجھے انسان بنایا، اور میرا کیا جرم تھا کہ اس نے مجھے کتا بنایا؟ تجھے اس نے انسان بنا دیا، مجھے کتا بنا دیا. تیرے انسان بننے میں کیا نیکی ہے، میرے کتا بننے میں کیا جرم ہے؟ اور یقیناً ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی طلب نہیں، منشا نہیں، دعا نہیں، چاہت نہیں. بغیر دعا کے، بغیر چاہت کے، بغیر منشا کے، بغیر طلب کے اس نے ہمیں انسان بنایا. بتاؤ بایزید کون سا کمال ہے تم نے؟ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جواب نہ دے سکا تو پھر کتا خود ہی بولا، اے بایزید کبھی اپنے انسان ہونے پہ تکبر نہ کرنا، اس لیے کہ تجھے اس نے انسان بنایا، مجھے کتا بنایا. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے. کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی اترانا نہیں اس بات پر. اب دیکھیں، کتے اور بکری کے مخلوق ہونے کے اعتبار سے ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ بکری اور کتا مخلوق ہونے کی حیثیت سے ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. بکری کا خالق بھی بولیں، کتے کا خالق بھی. بکری کا خالق، بکری اللہ کی مخلوق ہے، کتا
کتا بھی بکرا بھی جانور ہے، کتا بھی جانور ہے، فرق کوئی نہیں ہے. اسی طرح شیر، فرق کوئی نہیں ہے، لیکن شیر اور کتے کو حرام کر دیا، بکری کو حلال کر دیا اسی نے جس نے ان کو پیدا کیا. ہے وہ بھی مخلوق، ہے وہ بھی مخلوق، ہے اس کا خالق بھی اللہ، ہے اس کا بھی خالق اللہ. بکری کو حلال، کتے کو حرام، بکری کو حلال، شیر کو حرام. وجہ کیا ہے؟ فقہاء کہتے ہیں، بات سمجھیے گا، فقہاء کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، حلال و حرام کا جو فلسفہ ہے کہ بکری حلال ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کتا شیر حرام ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. حلال و حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حلال و حرام کا فلسفہ یہ ہے جسے نگاہ یار نے پسند کر لیا رب نے اسے حلال کر دیا، جسے نگاہ یار نے قبول نہیں کیا رب نے اسے حرام کر دیا. علماء فرماتے ہیں اگر رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے تو پھر پہلے نگاہ یار میں مقبول ہو جائے. اگر رب کی بارگاہ میں مرتبے پانے ہیں تو پھر پہلے نگاہ یار، نگاہ مصطفیٰ میں مرتبے پانے. اس لیے کہ جس کو نگاہ یار پسند کر لے رب بھی اسے پسند فرما لیتا ہے. اگر آپ کی محبت ہو تو میں تھوڑا اور سہل کروں. ایک مکہ کا رئیس ہے، رنگ کا گورا ہے، قد آور ہے، اعلی خاندان، اعلی نسب، بڑا ترا باندھتا ہے، ابو جہل ہے، سردار مکہ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ بے قسم ہے. حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ نگاہ یار نے پسند نہیں فرمایا. اور ایک رنگ کا کالا ہے، رنگ کا کالا ہے، اعلی خاندان سے بھی کوئی تعلق نہیں، ذات کا غلام ہے، مگر نگاہ مصطفیٰ نے پسند کر لیا، رب نے جنت کا مالک بنا دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے ہیں، خاندان کوئی نہیں ہے، مگر نگاہ یار میں مقبول ہو گئے، رب نے جنت کا مالک بنا دیا. اس لیے کہا علماء نے حلال حرام کا فلسفہ یہ ہے جسے نگاہ مصطفیٰ نے قبول کیا رب نے حلال بنا دیا، جسے نگاہ مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا رب نے اسے حرام بنا دیا. کتا بھی حرام ہے، شیر بھی حرام، کتا بھی حرام، شیر بھی مخلوق ہونے کے اعتبار سے بھی ان میں کوئی فرق نہیں، حرمت میں بھی کوئی فرق نہیں. وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. مگر کسی کو اگر آپ کہیں شیر کا بچہ تو خوش ہو جاتا ہے، کسی کو اگر آپ کہیں شیر کا بچہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کہیں کتے کا گلے پڑ جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی جانور ہے، یہ بھی جانور ہے، وہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق، اس کا خالق بھی اللہ، اس کا خالق بھی اللہ. مگر شیر کا بچہ پھولوں کے ہار گلے میں، اور اگر کتے کا بچہ کہہ دیں تو مصیبت گلے میں. فرق کیوں ہے؟ صوفیاء لکھتے ہیں فرق اتنا ہے کہ شیر نے کبھی جرت نہیں کی کہ اللہ کے پیاروں کو بھونکے، رب نے عزتیں عطا کی. جو رب کے پیاروں کو بھونکتا ہے رب انہیں ذلیل کر دیتا ہے. کتا بھونکتا ہے، وہ چھوڑتا کسی کو نہیں، رب نے ذلیل اور رسوا کر دیا. پتا چلا جو رب کے یاروں کو بھونکے رب کی بارگاہ میں ذلیل ہوا کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کا سب سے بڑا کرم اور اس کا احسان جو ہم بندوں پہ ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا.
حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بننے پہ جا رہے ہیں، آپ بھی بننے پہ ہیں اور کتا بھی بننے پہ، ادھر سے آپ اور ادھر سے کتا، بننے کی جو مقدار ہے اس کا جو عرض ہے، چوڑائی ہے، صرف اتنی ہے کہ حضرت گزر سکتے ہیں یا وہ کتا گزر سکتا ہے، اور ارد گرد کیچڑ ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے کتے کو دیکھا، کتے نے حضرت کو دیکھا، حضرت بھی رک گئے، کتا بھی رک گیا۔ حضرت کی یہ غرض تھی کہ کتا مجھے دیکھ کے گا کہ حضرت رکے ہوئے تو وہ نیچے اتر جائے گا، اب میں تو نیچے نہ ہوتی ہوں، کپڑے اور جسم کیچڑ سے خراب ہو جائیں گے، کتا ہی اتر جائے، اور کتا اس بات کا منتظر تھا کہ حضرت اترے نیچے، میں تو کیچڑ میں جاؤں۔ اب دونوں منتظر ہیں، تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتے سے کہا، اے کتے، تو تو ویسے بھی پلیت ہے، اگر تو کیچڑ میں گھس جائے گا، داخل ہو جائے گا، چل پڑے گا تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ویسے بھی پلید ہے، تو اتر جا، مجھے راستہ دے دے، اور اگر میں اترتا ہوں تو میرا لباس بھی ناپاک، میرا جسم بھی ناپاک ہونے کا خدشہ ہے۔ کتے نے حضرت کو جواب دیا، کہا حضرت میرا کیچڑ میں اترنا میری ذات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتر تو میں جاؤں گا، پر میں یہ سمجھتا ہوں آپ کیچڑ میں اتر جائیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے کہا مجھے سے حضرت میرا کیچڑ میں اترنا تو بڑی بات نہیں، میں اترتا رہتا ہوں، چلتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، لیکن آپ اگر کیچڑ میں اترتے ہیں کپڑے ناپاک ہوں گے، جسم ناپاک ہوگا، زیادہ سے زیادہ ایک بالٹی ایک لوٹے پانی سے آپ کے کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے، آپ کا جسم بھی پاک ہو جائے گا، لیکن حضرت اگر میں اترتا ہوں کیچڑ میں، آپ نہیں اترتے، تو آپ کے دل میں ایسا تکبر جاگے گا، ایسا تکبر کہ دنیا کے سارے سمندر آپ کے اس تکبر کو مٹانا چاہے پھر بھی یہ تکبر نکل نہیں پائے گا، اتنا خطرناک ہے تکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تکبر مومن کو جہنم میں لے جائے گا، اور متکبر شخص تب تک جہنم میں رہے گا جب تک تکبر کی عادت اس سے دل نہیں جاتی، ختم نہیں ہو جاتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتے نے کہا تھا اے بانظیر تجھے انسان بننے میں تیرا کوئی کمال نہیں، اس لیے انسانیت کے کبھی تکبر مت کرنا۔ آج ہر شخص اللہ ماشاء اللہ کسی نہ کسی صورت میں تکبر میں مبتلا ہے، کوئی پیسے کی آڑ میں تکبر کر رہا ہے، کوئی علم کی آڑ میں تکبر کر رہا ہے، کوئی عہدے سیٹ کے لحاظ سے تکبر کر رہا ہے، کوئی حسن و جمال کے لحاظ سے تکبر کر رہا ہے، کوئی بنگلے اور جھوپڑی کے لحاظ سے تکبر کر رہا ہے، کوئی کس طرح تکبر میں مبتلا ہے۔ اور تکبر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ شیطان ابلیس، جس کا نام ابلیس ہونے سے پہلے عزازیل ہے، عزازیل شیطان عبادت گزار بھی تھا، شیطان رب کو مانتا بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں تکبر عزازیل راخار کر بزیلان لعنت گرفتار کر۔ ایک تکبر ہے جس نے عزازیل کو فرشتوں کی فہرست سے نکال کر شیطانوں کی لسٹ میں ڈال دیا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف
کیا ہے؟ اتنی گھٹیا عادت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ناپسندیدہ عادت تکبر ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ارشاد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کتے نے مجھ سے کہا اگر آپ نہیں اترتے تو آپ کے دل میں تکبر جاگے گا, تکبر پیدا ہوگا کہ آپ انسان ہیں, میں کتا اس لیے میں کیچڑ میں جا رہا ہوں, آپ انسان ہیں آپ بننے کو صبر کر رہے ہیں, یہ تکبر جاگے گا. کیچڑ تو دھل سکتا ہے مگر تکبر نہیں دھل سکتا. حضرت شاہ رحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں انسانیت کا مطلب مجھے کتے سے سمجھ آیا. اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات, اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا جو ہم پہ احسان ہے, میں نے کہا 4 رب کے احسانات آپ کے سامنے بیان کروں گا. ویسے تو بے شمار احسانات ہیں لیکن 4 احسانات جو بڑے ہم پہ ہیں. پہلا احسان رب کا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. دوسرا احسان رب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بعد ہمیں مومن بنایا. کیا بنایا؟ اس کا بڑا کرم ہے. اگر انسان ہوتے تو کیا ہوتا؟ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. یہ جو جہنم تیار کی جو رب فرماتا ہے یہ جہنم اس کا ایندھن بالن جو ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے. اگر صرف انسان ہوتے تو جہنم کا ایندھن بنتے. جہنم کا اس نے ہم پہ احسان کیا, ہمیں جہنم اس نے ہم پہ احسان کیا, ہمیں مومن بنا کے جہنم سے بچا لیا. یہ انسانیت سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا. تیسرا احسان جو اس مومن سے بھی بڑا احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا مگر نبی کا مومن بنایا. اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا. وگرنہ مومن تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی تھے, مومن تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے. جو نبی کو مانے وہ مومن ہے, جو نبی پر اتری ہوئی کتاب کو مانے وہ مومن ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی مومن, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی مومن ہے, مگر کمال ہے بڑا نہیں. اس لیے کہ اس وقت جو گناہ کرتا تھا سزاؤں کا عذاب کو مستحق ہوتا تھا, پھر عذاب پڑ جاتا تھا. خدا کی قسم ہماری جو کرتوتیں ہیں, ہمارا جو کردار ہے, ہمارے جو اعمال ہیں, پتہ نہیں ہم کب خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے. بس یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا قیامت تک. اور میرا ایمان ہے قیامت میں بھی اللہ ہمیں عذاب سے بچائے رکھے گا. یہ بہت بڑا احسان ہے رب کا کہ اس نے ہمیں حضور کا, اور اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, ہاں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. 11 انبیاء, کتنے؟ 11. یہ دنیا میرا یقین آپ پہلی بار سماعت کر رہے ہوں گے. 11 انبیاء, 11 تعداد ہے انبیاء کی جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک کاش کہ ہمیں نبی نہ بناتا, ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بناتا. 11 انبیاء, کیا کمال ہے ہمارا یار. اور ہم نے اس قیمت کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے اس اہمیت کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے ادراک نہیں دیا. محشر جب لگے گا نا محشر, اللہ اپنے عرش کے قریب انبیاء کے لیے بڑے بڑے تخت سجائے گا, بڑے بڑے تخت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی پاک کے جد و امجد ہے, اللہ کے خلیل ہے, جلیل قدر نبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس نبوت والے تخت سے نیچے آئیں گے اور تخت سے نیچے آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو ہمیں آج اس تخت پہ نہ بٹھا بلکہ ہمارا شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرمایا.
آپ فرمائے گا اے ابراہیم وجہ کیا ہے؟ عرض کریں گے مالک آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تیرا سارا کرم امت مصطفیٰ کو ہی برس رہا ہے، سارا کرم امت مصطفیٰ کو برس رہا ہے۔ آج اس وقت کی ضرورت نہیں ہے، آج ضرورت ہے تو آج ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت کو ہمیں شامل فرما۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے، چھوٹا احسان ہے رب کا جو اللہ نے ہم پہ کیا، اور اس سے بھی بڑا ہے۔ امتی تو سارے ہیں، امتی تو کلمہ پڑھنے والے سارے امتی ہیں، لیکن اللہ کا اس سے بھی بڑا کرم ہم کو یہ ہے، اللہ نے ہمیں بد عقیدہ بد مذہب نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کا غدار نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ہمیں نبی کا وفادار بنایا ہے۔ ہاں، کیونکہ نبی کا غدار چاہے مومن ہو، چاہے نبی کا امتی ہو، چاہے انسان ہو، کچھ بھی ہو، جانا اس میں جہنم نہیں ہے، جنت میں وہ جائے گا انسان بھی ہو، مومن بھی ہو، امت محمد بھی ہو اور نبی کا وفادار بھی ہو۔ نبی کا یہ چار جو ہے میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً رب کے احسانات جو ہم پہ چار رب نے فرمائے پیش کیے۔ اب تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ وقت پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں اور 2:20 میں انشاءاللہ جمعے کی جماعت کھڑی کریں گے۔ اشرف المخلوقات اس نے ہمیں بنایا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق دی محبت میں، پیار میں۔ اچھا ویسے طلاق جو ہے غصے میں ہی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا لوگ آتے ہیں نا طلاق کا مسئلہ پوچھنے کہ جی میں نے بیوی کو غصے میں آ کر 3 بار طلاق دے دی، غصے میں آ کر بیوی کو 3 بار، تو کیا طلاق ہو گئی؟ طلاق ہو گئی؟ کہا جو نہیں، غصے میں دی ہے تو طلاق بھی غصے میں ہی جاتی ہے، کبھی محبت و پیار میں نہیں دی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی پہ پیار آ رہا ہو اور بندہ کہ آج تجھ پہ مجھے بڑا پیار آ رہا ہے اس لیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض انہوں نے محبت میں طلاق دی۔ کس طرح؟ بیوی سے کہا کہ تو بڑی خوبصورت ہے، تیرا چہرہ چمکتا ہے، تو خوبصورت ہے، اور اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو میں تجھے 3 طلاقیں دوں گا۔ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو 3 طلاقیں۔ اب ساغر چاند ہے، اب پریشان، اب مسئلہ پوچھنے گئے علماء ایک مجلس میں تھے، اس میں شوافی بھی تھے، امام شافعی کے ماننے والے، حنابلہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، مالکی امام مالک کے ماننے والے، سب بیٹھے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت الحمدللہ حنفی، ہمارا یعنی امام اعظم کو ماننے والا بھی ایک دیوانہ موجود تھا۔ اس شخص نے آ کر پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو میری طرف سے تجھے 3 طلاقیں، تو کیا طلاق ہو گئی؟ مالکی، شافعی، حنابلہ سب نے کہا جی ہاں طلاق ہو گئی، لیکن جو حنفی تھا وہ خاموش رہا۔ سب پریشان ہوئے کہ ہم جان رہے، ہم مسئلہ بتا رہے، آپ نہیں بتا رہے، خاموش ہے۔ کیا خاموش اس لیے کہ تم سب غلط بتا رہے ہو، تم سب غلط مان رہے، اس لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دے رہا۔ کہا اگر صحیح کیا ہے، صحیح آپ بتا دو۔ کہا صحیح بتاؤں گا، اور میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، قرآن کی دلیل ہے میرے پاس۔ کہا جی بتائیں۔ کہا یہ بتائیں شوہر نے کیا کہا ہے؟ کہا شوہر نے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو 3 طلاقیں، اور اگر چاند سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو پھر طلاق۔ کہا لو، اللہ نے سورۃ 3 کے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میری جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ حسین میں نے انسان کو بنایا ہے، سب سے زیادہ حسین میں نے۔ تو چاند بھی رب کی مخلوق ہے، رب فرماتا ہے چاند سے بھی زیادہ حسین میں نے انسان کو بنایا ہے،
تو اس کی بیوی بھی انسان ہے، تو یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہوئی، لہذا طلاق ہی نہ ہوئی۔ کرم ہے اس خدا کا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا دیا، لیکن کچھ انسان بڑے کمال والے ہیں، کچھ انسان بڑے، اور کچھ ایسے ہیں انسان ہو کر بھی جانور ہے، انسان ہو کر بھی اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا، پر انسان ہو کر بھی جانور، اور اللہ فرماتے جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا لہم قلوب، ان کا دل ہے، لا یعقلون بہا، مگر یہ بات سمجھتے نہیں ہے، ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہے، ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، پھر فرمایا بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اب دو باتیں الگ الگ پہلے بیان کرتے ہیں۔ پہلی، دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، مولا خود فرما رہا ہے دل ہے تو پھر سمجھتے کیوں نہیں، آنکھیں ہیں تو پھر دیکھتے کیوں نہیں، کان ہے تو پھر سنتے کیوں نہیں؟ گویا کہ کان ہے تو کان رب فرما رہے گویا ان کے دل نہیں ہے، ہاں ان کے دل نہیں ہے، ان کے کان نہیں ہے، ان کی آنکھیں نہیں ہے۔ مولا خود کہتے ہیں دل ہے، پھر کہتے ہیں دل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا دل وہ ہے جو یار کی محبت میں دھڑکے، دل وہ ہے جو میرے محبوب کی محبت میں بسے۔ محبوب خدا جس دل میں بسے، خدا کے نزدیک وہی دل ہے۔ اور فرمایا آنکھیں ہیں مگر میرے نبی کے کمالات نہیں دیکھتے، آنکھیں کس کام کی؟ کان ہے مگر میرے نبی کے فرمان کو سنتے نہیں ہے، کان کس کام کے؟ سن بکم عمی، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون۔ اور یہ نہ سوچنا بہرا تو ٹھیک ہو سکتا ہے، گنگا تو ٹھیک ہو سکتا ہے، اندھا تو ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر یہ بدبخت ایسے گنگے ہیں، ایسے اندھے ہیں، ایسے بہرے ہیں۔ کائنات کے جتنے ڈاکٹر ہیں، کائنات کی جتنی ہے نا یہ ان باتوں کو ریسرچ ہے، سارے مل بیٹھ گئے، مگر نہ ان بہروں کو صحیح کر سکتے ہیں، نہ ان اندھوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں، نہ ان بہرا بے دلوں کو دل دے سکتے ہیں۔ مولا کیوں نہیں دے سکتے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس لیے کہ اللہ نے ان تمام اعضاء کو پردے ڈال رکھے ہیں۔ جنہوں نے محبوب کو نہیں مانتے بدبخت، پھر کس کام کا ان کا دل؟ اچھا دوسری بات ارشاد فرمائیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، جانور اور خود جانور بھی ان سے اچھے ہیں، ہاں جانور بھی ان سے۔ مالک تو نے یہ انسان بنایا، انسانوں کی شکل ہے، وہی ہاتھ وہی پاؤں وہی کان، اعضاء وہی، پھر کہتے جانور، اور پھر جانور سے یہ بدتر کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ کفار مکہ کے لیے، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ نبی کو دیکھا تو ہے مگر اندیکھا کر دیتے ہیں، کمالات دیکھ لیے، سب کچھ دیکھ لیا، پھر بھی نہیں مانتے۔ اور ان سے تو جانور اچھے ہیں جو جانور نبی کو پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں غزوہ خیبر کے بعد، آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، غزوہ خیبر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک گدھا آیا، ایک آگر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مالک تو کافر ہے، میرا مالک ایک کافر ہے،
مگر یا رسول اللہ کبھی بھی میں نے اسے اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا، کبھی نہیں بیٹھنے دیا۔ حضور نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہا یزید بن شہاب۔ اس وقت جانوروں کے بھی نام رکھے جاتے، کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے، مگر یا رسول اللہ اپنی پشت پہ میں نے اس اپنے مالک کافر کو نہیں بیٹھنے دیا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری کھوتا ہوں، اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، اور یا رسول اللہ میری ساری نسل، جتنی بھی میری نسل ہے، جتنا بھی میرا خاندان ہے، ان کی پشتوں پہ صرف اور صرف انبیاء نے سواری کی ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ انبیاء میں آخری ہیں، یہ پشت اور یہ سیٹ صرف آپ کے لیے چھوڑی ہوئی ہے، صرف آپ کے لیے، آپ بیٹھے یا رسول اللہ، صرف آپ کے لیے ہے، نہیں بیٹھنے دوں گا یا رسول اللہ کسی کو، کافر ہے مالک ہے، مگر یا رسول اللہ وہ بدبخت نہیں مانتا، نہیں پہچانتا، میں جانور ضروری مگر پہچانتا ہوں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قادیانی تو کھوتے سے بھی بدتر ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ نبی آخری ہے، پھر بھی بیٹھ کے پیاروں کو نبی مان دے، اور وہ کیسا گدھا ہے جو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا ایمان ہے، میں جانتا ہوں آپ آخری نبی ہیں۔ آخری بات ابو سفیان کہتے ہیں میں اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، حدود حرم اور ہل جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھی، اب میں حدود حرم اور ہل کی وضاحت کر نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ ہل کہتے ہیں وہ جگہ جہاں جانور کا شکار جائز ہو، حدود حرم، حرم کی حدود وہ ہے جہاں شکار جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں حدود حرم اور ہل کے درمیان کھڑا ہوا تھا، اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، ایک چرواہا اپنی بکریاں چڑھا رہا ہے ہل میں حدود حرم کے قریب، چرواہا بکریاں چڑھا رہا ہے، اچانک ایک بھیڑیا جھاڑیوں سے باہر آیا اور اس نے بکریوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، بکریاں بھاگتے ہوئے حدود حرم میں داخل ہو گئی۔ جب بکریاں حدود حرم میں داخل ہوئی تو بھیڑیا رک گیا، شکار جائز نہیں ہے، یہ بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ شکار جائز نہیں، رک گیا بھیڑیا، توجہ آخری بات ہے، بھیڑیا رک گیا۔ ابو سفیان کا تو نے ایمان نہیں لاتا، حضور کے پڑوس میں تھا، جانتا تھا اعلان میں کیا تمام دیکھے، مگر ایمان نہیں لایا۔ کہتے جب میں نے بھیڑیے کا یہ کمال دیکھا تو میں اپنے دوست سے کہتا ہوں یار بڑی عجیب بات ہے، دیکھ بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ حدود حرم کیا ہے۔ کہتے میں نے بات دوست سے کی، بھیڑیے کو اللہ نے قوت بیائی عطا کی، بھیڑیا میری طرف دوڑنے لگا۔ ابو سفیان تعجب کی یہ بات نہیں کہ ایک بھیڑیا حدود حرم سے واقف ہے، حدود حرم جانتا ہے، تعجب کی بات یہ ہے تو آتا، تعجب کی بات یہ ہے تو نبی کے پڑوس میں رہتا ہے، میں جانور ہوں پر حدود حرم جانتا ہوں کہ نبی کے پڑوس میں رہ کر نبی کے کمالات سے واقف نہیں ہوا، نبی کے کمالات کو نہیں جانا اور تمہیں نبی کو نہ مانا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے کہ جانور مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ میرے آخری نبی ہے اور ان پر ایمان بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔